وہ مسودہ تیار کون کرتا ہے؟ ٹرانسلیٹر کرتا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس دلی ڈکلیریشن خود موجود تھا، اس کے ٹرانسلیشن میرے سینئر ٹرانسلیٹر بھی تھے جو سعودی ایمبیسی کے تھے. تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک لفظ کی اگر اس میں غلطی ہو گئی تو دو ملک کے درمیان کتنا مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تھرڈ ون ہمارے آپ کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، خاص طور سے طلباء کے لیے، اور ہم لوگ تو طالب علم ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ان کی ریسرچ میں، تحقیق میں مدد فراہم کرتا ہے. آپ کو مختلف ریسورس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. بہت سی چیزیں جس اگر آپ کے پاس وہ لینگویج نہ ہو تو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر اس کا ٹرانسلیشن کر دیا گیا ہو ایزیلی آپ کے سامنے ہے اور ایزیلی آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں، تو آپ کے ریسورسز میں کیا ہے تھوڑا ڈائیورسفائڈ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس سے. اچھا، ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں بھی ایک بہت بڑا رول ہے. مختلف سیاح آتے ہیں، مختلف ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں کی لوکل لینگویج سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے میں مترجم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ ہندوستان کے پس منظر میں آپ دیکھیے، سیاحت کے ساتھ ساتھ آج کل میڈیکل ٹورزم کا بوم ہے. اس میں شاید مترجم کی ایک غلطی سے وہ جو مریض ہے اس کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ہی کیئر کی بھی ضرورت ہے، بہت ہی مشکل کام بھی ہے. وہی جو نگینہ جڑنے کا فن ہے وہی ہے، آپ اسی سے اندازہ رکھیں گے. اچھا، انٹرفیت ڈائلاگ میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. مختلف مذاہب، مقدس کتابیں وغیرہ کے مطالعے کے لیے بہت بہترین ٹرانسلیشن اگر آپ مترجم نے ترجمہ کر رکھا ہے ان کتابوں کا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بعد میں انٹرفیت ڈائلاگ جب ہوتا ہے تو اس میں آپ جو ہے اس کی ریفرنسز دے سکتے ہیں، ان کے مذہبی اصول، ان کے مذہبی جو بھی بیسک ٹیننٹس ہیں اس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں. اچھا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پھیلنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی آج دیکھ لیجیے، جتنے پروڈکٹس ہیں اس کے کہیں نہ کہیں پیچھے کنٹینٹ میں عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، یا جس زبان جس کنٹریز میں ان کو ایکسپورٹ یا امپورٹ کرانا وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو اس زبان کا ٹرانسلیشن ہی کے ذریعے ہے وہاں اپنی کمپنیز کے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. اس کے ایکسپینشن میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. جاب اپرچونیٹیز میں بہت بڑا رول ہے ٹرانسلیشن کا. آج ہندوستان ہی کے آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے، اگر آپ خاص طور سے عربی جاننے والا آپ سوچ لیجیے کہ IFS نہ ہونے کے باوجود منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ایک ایسی جاب کریٹ کی ہوئی ہے، ایمبیسڈر جیسے پوسٹ پر آپ کو اپائنٹمنٹ کر دیتی ہے اس وجہ سے کہ آپ عربی جانتے ہیں. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. فلسطین کے ایمبیسڈر بھی یہی تھے ہمارے، پر وقت موجود ہے جو سیریا کے ایمبیسڈر ہمارے. انٹیلیجنس وغیرہ میں آپ دیکھ لیجیے، پرائم منسٹر آفس میں آپ دیکھ لیجیے، دیگر کنٹریز میں کیا چلتا ہے. اوپن ریسورسز کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک ہوں چاہے گلف ممالک، اگر ہم عربی کی بات کریں، ریلیشنز کیا ہیں سب کے، بنیاد کیا اس ریلیشن کی، ہم اسی سے اندازہ لگاتے ہیں. جب ہم اس ٹیکسٹ کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹیکسٹ کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اگر اکنامکس کا ہو تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا، پولیٹیکل ہو تو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا. جس ڈپارٹمنٹ کا وہ ہو اس ڈپارٹمنٹ کے ماہرین پھر اس کو اسی ٹرانسلیٹر کی یا ٹرانسلیشن ورژن کو پڑھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں، اپنا پلان پورا تیار کرتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے دو کنٹریز کے بیچ میں جو ریلیشن قائم ہوتا ہے، جس قسم کا ریلیشن ہو، وہ ٹرانسلیشن کی بدولت ہوتا ہے. بہرحال بہت بڑی بات ہے. مطلب جاب اپرچونیٹیز میں اگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے مطلب گفتگو کرتے رہیے، ختم نہیں ہوگی شاید، اس کے لیے الگ سے آپ کو ایک سیشن نہیں رکھنے کی ضرورت ہے. خبروں کی ترسیل میں بھی آپ دیکھ لیجیے، نیوز وغیرہ، امریکہ میں کیا ہوا ہے، عرب کنٹریز میں کیا ہے، چائنا ہے، کہیں پہ دنیا کی کسی خطے میں کیا ہے، فوراً ٹرانسلیشن ہی کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے تو لوکل نیوز میں آتا ہوگا، نیوز والے وہاں سے پھر انٹرنیشنل میں جا کے وہاں سے ٹرانسلیشن کرتے کرتے خبروں کی ترسیل میں بہت بڑا رول ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے. اور ایک چیز اور آپ دیکھیے، جس زبان میں ترجمہ کیا جائے
اس زبان کے توسیع اور فروغ میں بھی مدد کرتا ہے. بہت سے نئے نئے الفاظ، نئے نئے ویکیبلریز کا ذخیرہ آپ کو دے دیتا ہے، جس کو آپ اپنی ڈکشنریز میں شامل کرتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سی ڈکشنریز میں اس طرح کی چیزیں، نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں، شامل کیے جاتے ہیں یا مفہوم ہو جاتا ہے. عربک ہو چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو چاہے کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیجیے. یہ بھی جو کہیں ٹرانسلیشن ہی کا رول ہے. ایسے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، وہ بہت ہی میں کچھ چیزیں میں ڈیٹیل میں بھی بیان کروں گا، خاص طور جو پریکٹس میں ہے، جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو انشاءاللہ مفید اور کارآمد ہوگی. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مترجم کو دونوں زبانوں پر یکساں قدرت کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں کے کلچر سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. اگر آپ کلچر سے واقف نہیں ہیں تو شاید آپ بہترین ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے. اس لیے کلچر سے واقفیت بہت ضروری ہے. جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس زبان کا ادب، ادبی روایات، ثقافت اور روز مرہ استعمال ہونے والے امثال اور محاورات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کسی بھی محاورے کا ٹرانسلیشن اگر آپ محاورے کے ذریعے کریں گے تو اس کا مفہوم بہت ہی ایزیلی ادا ہو جائے گا اور سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اب اگر آپ اس محاورے کا ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے تو شاید اس میں بہت ہی ایمبیگوٹی پیدا ہو جائے گی، سننے والے کو بھی بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی، یا اگر آئے گی تو مشکل ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے انگلش میں یہ محاورہ بہت ہی کامن ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو عربی میں ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹائپ سے ہے، تو جو عربی اور انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے تھوڑا، باقی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بوریت محسوس کریں، لیکن تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس چیزیں آپ تھوڑا سمجھیں. تو آپ یہ کریں گے الممارسۃ تجعل الانسان مثالیا. یہ مستعمل نہیں ہے، مفہوم ادا ہو جائے گا، لیکن اس محاورے کی جگہ عرب کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ وہی پیش کر دیں، ٹرانسلیٹر اگر اسی کو پیش کر دیں تو بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. وہاں استعمال ہوتا ہے التکرار یعلم الحمار. یہ مسئلہ ہے، بالکل وہ بات واضح ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیے لائک فادر لائک سن، اب کہیں گے الابن مثل الاب، اور آپ یہ کہیے ھذا الشبل من ذاک الاسد. یہ محاورہ مستعمل ہے وہ، بات پوری طرح سے کنوے ہو جائے گی. A man is known by the company he keeps. اب ٹرانسلیشن کیجیے یعرف الانسان عبر الصحبة التي اختار. تھوڑا سا تعقید بھی ہے سمجھنے والے کے لیے، ہاں، لیکن اگر آپ وہی محاورہ استعمال کریں جو مستعمل عربوں کے ہیں، المرء على دین خلیلہ یا عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی. اردو میں بھی شاید ایک مصرع ہے غالب ندیم یار سے آتی ہے، وہ یار پوری طرح سے اسی کو ڈیفائن کر دیں گے، اس کا بالکل ایگزیکٹ مفہوم ادا ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور میں سامنے کہنا چاہوں گا، یعنی جس موضوع اور فن کا ترجمہ کیا جائے اس موضوع کے حوالے سے مکمل معلومات اور اس فن میں اچھی خاصی مہارت پیدا کر لی جائے. جیسے دینیات کا ٹاپک ہو، ریلیجیس کا ہو تو آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے. سیاسی ہو، پولیٹیکل ہو، اقتصادی ہو، سماجی ہو، میڈیکل ہو، لیگل ہو، تو سارے اس کے جو ٹرم ہیں اس سے آپ واقف ہوں. آپ کہیں جا رہے ہیں انٹرپریٹیشن کرنے، چاہے ٹرانسلیشن کرنے، تو اور آپ کو پتا ہے کہ لیگل ڈاکومنٹس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو تھوڑا سا آپ مطالعہ ضرور کریں گے کہ ٹرانسلیشن میں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو لیگل میں مستعمل ہیں، تاکہ میں صحیح ٹرم کا ٹرانسلیشن کروں. اور آپ غلط ٹرم کا کریں گے تو مفہوم اور باتیں شاید واضح نہیں ہو پائیں گی. کورٹ وغیرہ کے جو ڈاکومنٹ آتے ہیں شاید فیصلے ہی اس پر جو ہے غلط ہونے شروع ہو جائیں گے اگر ٹرانسلیشن صحیح سے ٹرانسلیشن نہیں کرے گا. تو ترجمے میں وہی اسلوب اور طرز بیان اپنانا ضروری ہے جو اصل زبان میں ہے. جیسے اخبار کے ترجمے اگر آپ کر رہے ہیں تو اخباری زبان اور اسلوب ہونا چاہیے.
ادبی مضامین کے ترجمے کر رہے ہیں تو بالکل ادیبانہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے. اور اسی طرح ترجمے میں اپنی زبان کی نزاکت اور مزاج کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مترادفات یا محاورات یا الفاظ کا جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور آپ ڈکشنری سے مدد لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سی سینونیم میں اس کی بہت سی میننگ لکھی ہوتی ہے. تو اس میں سے پھر آپ وہی ایک خاص لفظ چوز کرتے ہیں جو بالکل اس زبان کی مزاج کی مناسبت سے. کوئی بھی لفظ آپ چوز کر کے اس کی جگہ نہیں رکھیں گے. اگر ایسا رکھنا شروع آپ کر دیے تو پھر وہ گوگل بھی کر لے گا, آپ کی ضرورت نہیں. تو مفہوم کیا پیدا ہوگا وہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا لاسٹ میں انشاءاللہ. ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے جملے کے جو اسٹرکچر ہے اس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ عربی کا اسٹرکچر آپ جانتے ہی ہوں گے, انگلش کا اسٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. عربک میں کیسے کیا جملہ استعمال کیا جاتا ہے؟ پہلے فعل مطلب ورب, دین سبجیکٹ, دین آبجیکٹ. اور انگلش کا کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ, دین ہیلپنگ ورب, اس کے بعد آبجیکٹ. تو اگر یہ ترتیب ہمیں نہیں پتا ہوگی تو ہم ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں تو مفہوم نہیں ادا ہوگا. اس لیے اسٹرکچر سے واقفیت ہونی چاہیے اور اس کو ہی اپلائی کرنا چاہیے, وہی اسٹیپ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایک چیز اور, صلہ کا استعمال جو ہے جہاں زبان اس کا متقاضی وہیں صلہ کا ترجمہ کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ ذهبت الى البيت, عربی کے اس سینٹینس میں صلہ کی بالکل ضرورت ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ٹو, جانب طرف یہی کیا جائے گا. لیکن ابھی اگر ہم انگلش میں کریں اور یہ کہہ دیں آئی وینٹ ٹو ہوم تو سینٹینس غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہاں زبان کو ٹو کی ضرورت نہیں ہے, یہاں متقاضی نہیں, آئی وینٹ ہوم کہیں گے آپ. تو اس لیے اس زبان میں جس چیز کی ضرورت ہے, جو صلہ کی ضرورت ہے, اس صلہ کو استعمال کریں. نہیں ہے تو آپ نہیں استعمال کریں. اچھا, ترجمہ کے دوران مفہوم کی مکمل وضاحت کے لیے بعض جگہ ایک آدھا لفظ کم یا بڑھا دیں گے ضرورت کے حساب سے, کیونکہ سبھی زبان کے طرز بیان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے, جبکہ دوسری زبان کے لیے کوئی ضروری نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. جیسے مثال کے طور پر اعلنت کل من الہند و پاکستان انہما ستقومان سوان سے جو بھی ڈاٹ 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 آپ لگائیے. اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھیں. یہاں پہ اعلنت کل من کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ایچ ون اور ایوری ون. لیکن جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے انگلش میں تو آپ کل من کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو اناؤنس. کل من کو آپ نے چھوڑ دیا, وہاں ضرورت نہیں ہے اس کو ٹرانسلیشن کرنے. کبھی کبھی ترجمے والی زبان سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ میں, جملہ فعلیہ کا اسمیہ میں, لازم کا متعدی میں, متعدی کا لازم, معروف کا مجہول, مجہول کا معروف, اسی طرح سے آپ ترجمہ کرتے ہیں. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ اس سے اندازہ لگائیے. جیسے ایک عربی میں جملہ اتفقنا علی انہ یجب ان, یہاں جو فعل مستعمل ہے معروف صیغے میں, لیکن انگریزی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مجہول صیغے میں استعمال کرتے ہیں. جیسے it was agreed that, معروف کو ہم نے کیا کیا, نہیں پیسو کو کیا کیا, ایکٹیو کو کیا کیا, پیسو وائز میں ٹرانسلیشن کیا, کیونکہ اس زبان میں یہی مناسب ہے, اس وجہ سے اس کا ٹرانسلیشن. ایک اور آپ دیکھیے, یہ عربی جملہ آپ ملاحظہ کر لیجئے, کشفت الہند عن اجراءات تستهدف تحسین العلاقات مع مسکینہ وای دولة اخرى. یہاں آپ دیکھیے تستهدف کیا ہے, مضارع کے صیغے میں مستعمل ہے, لیکن ہم ٹرانسلیشن کرتے وقت کیا کہیں گے؟ انڈیا ہیز انویلڈ میجرز ایمڈ ایٹ. ٹھیک ہے, ہم ماضی کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں, ایمڈ ایٹ امپروونگ ریلیشنز ود پاکستان اور چائنا. ایک جملہ اور ملاحظہ کیجیے, بعد یوم من اعلان اللجنة الانتخابیہ. اس جملے میں آپ اعلان دیکھیے کیا مصدر,
لیکن انگلش میں ہم مصدر کے طور پر ترجمہ نہیں کرنا بلکہ فعل ماضی کے اس میں ترجمہ کریں. دیکھیے کیسے ترجمہ کریں. A day after the election commission announced وزیر الخارجیہ کا ٹرانسلیشن عموماً کیا کیا جاتا ہے انگلش میں؟ فارن منسٹر کیا جاتا ہے. ہندوستان کی پوائنٹ آف ویو سے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ہے. لیکن کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. سیکریٹری آف ڈیفینس، سیکریٹری آف فائنینس، جیسے امریکہ ہے برٹش، وہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے. وزیر الخارجیہ دیکھیں، وزیر الخارجیہ امریکی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارن منسٹر آف امریکہ کریں گے. سیکریٹری آف اسٹیٹ کا آپ کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. وربل فریزز آپ دیکھیے جو انگلش کے خاص طور سے جب آپ اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں آپ دیکھیے ایک ہی بس ایک فریز الگ الگ ہیں. آپ دیکھیے ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے. جیسے کال اپ ہو گیا، کال آن ہو گیا، کال آف ہو گیا یا کال فار ہو گیا. دیکھیے کال فار کے لیے اگر کیا جائے وی کال فار گلوبل ایکشن، تو یہاں یدعو کی میننگ ہے، یطالبو کی میننگ ہے. اور وہیں کال آف کا مطلب ہے جیسے مثال کے طور پر طالبان کالز آف پیس ٹاکس، تو یہاں پہ الغاء کی میننگ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کس طرح سے وربل فریزز کے چینجز سے کس طرح سے جو ہے ٹرانسلیشن بدل جاتا ہے. کال آن کی میننگ آپ دیکھ لیجئے، انڈین فارن منسٹر یا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز کال آن پی ایم آف. اب یہاں دیکھ کال آن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یلتقی، ملنے کی میننگ ہے یہاں پہ. کال اپ کی میننگ کیا ہے؟ ہی کالڈ اپ ہم ٹو ڈسکس سمتھنگ. کال اپ یعنی اجرا مکالمۃ ہاتفیہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا، عربک سے جب انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور جو سینٹینس کلمات توکید سے شروع جیسے ان ان سے، اس کا آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیے جیسے یہ جملہ آپ کے سامنے ان الشباب هم امل الامہ. تو ٹرانسلیشن کرتے وقت یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں ان یعنی کلمات توکید کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے. تو ڈائریکٹ آپ یہ کہیں گے یوتھ آر دا ہوپ آف دا نیشن. آپ کو ان کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا. اسی طرح سے کلو کا ترجمہ کیا ہو، اس کے بھی دو طریقے ہیں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. اگر کسی مفرد کے ساتھ مستعمل ہے تو اس کے لیے آپ ایچ یا ایوری کریں گے، اور اگر پلورل کے لیے مستعمل ہے تو اس کے لیے آپ آل کریں گے. جیسے مثال آپ دیکھ لیجیے کل اب مسئول عن اسرتہ. تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ایوری فادر از ریسپانسبل فار ہز فیملی. اور اگر کل المعلمین مسئولین عن عملیت التعلیم اگر کہا جائے تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ آل کیا جائے گا. آل ٹیچرز آر ریسپانسبل فار دا ایجوکیشنل پروسیس. یہی حال کافہ کے ساتھ ہے. اس طرح سے کل کافہ. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ بہت ایزی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کبھی کنفیوژن اس میں نہیں ہوگا اگر مضاف مضاف الیہ کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر تلوث البیئہ، آپ کو کچھ نہیں کرنا. تلوث کی میننگ کیا ہے؟ پالوشن. آپ اتار لیجیے ایز اٹ از پالوشن. بیئہ کی میننگ کیا ہے؟ انوائرمنٹ. اس کو بھی اتار لیجیے، بیچ میں گیپ دے دیجیے. بیچ میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ آف لکھ دیجیے. پالوشن آف انوائرمنٹ. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لاسٹ سے شروع کیجیے. تلوث میں پہلے بیئہ سے شروع کر لیجیے تو انوائرمنٹ پالوشن. تو دو طریقے سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یا تو بیچ میں آف اگر آپ کو رکھنا ہے تو ایز اٹ از آپ اتارنا شروع کر دیجیے، اور اگر آف نہیں لگانا تو آپ لاسٹ ورڈ سے شروع کر لیجیے. جیسے پالوشن آف انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ پالوشن. اسی طرح سے آپ ایک اور ترکیب لے لیجیے. نواحی حیات. نواحی کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ اسپیکٹس. حیات اسی طرح سے اتارنا ہے. حیات لائف، اور بیچ میں جس اسپیس آپ نے دیا اس میں آف. تو کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ اسپیکٹس آف لائف. مضاف اور مضاف الیہ کا ٹرانسلیشن بہت ایزی ہے، آپ سمجھ ہوگا. یا تو آپ الٹا کر لیجیے، بالکل اسی طرح سے آپ اپوزٹ سے شروع کر لیجیے. نواحی الحیاء کا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں؟ حیات کو آپ لائیے لائف، اس کے بعد آپ نواحی کے ترجمہ کیجیے لائف اسپیکٹس. بہت ایزیلی آپ کا یہ ٹرانسلیشن ہوگا، کبھی آپ اس میں پریشان نہیں ہوں گے. ایک چیز اور آپ نوٹ کیجیے، اگر اسم کے بعد دو صفت آ جائیں، یعنی ناؤن کے بعد دو ایڈجیکٹو آ جائے، تو آپ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ آپ لاسٹ سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر المنظمات الدولیہ المختلفہ. ٹھیک ہے، ناؤن کے ساتھ دو ایڈجیکٹو آئے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ دولیہ المختلفہ. تو ہم سب سے پہلے ٹرانسلیشن کس کا کریں گے؟ بالکل لاسٹ سے شروع کریں گے. مختلفہ سے شروع کریں گے. مختلفہ کو کیا کہیں گے؟ ویریس. اس کے بعد
दूसरे को करेंगे इंटरनेशनल, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजीली आप ट्रांसलेशन करते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। नाउन के बाद अगर दो सिफत आ रही हैं और बीच में कोई अदात रब्त नहीं है तो आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल लास्ट से शुरू करेंगे। अल-मुनज़्ज़मात अद-दुवली मुख्तलिफ, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ और जो मैंने इससे पहले भी बतलाया था आपको अहमियत में कि ट्रांसलेशन करते वक्त मुतरजिम को ये ख्याल रखना होगा कि आसान मानी इख्तियार करेगा, टिपिकल नहीं बनाना ट्रांसलेशन, और आसान ट्रांसलेशन, ताकि मसला जो पढ़ने वाला या सुनने वाला फौरन उस चीज को समझ जाए, मैसेज फौरन कन्वे हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यजिबु अन नमुद्द यदल औनी लिश्शबाब, अब हम ट्रांसलेशन करें इसका, वी शुड एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड टू द यूथ। हेल्प, ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कीजिए वी शुड हेल्प यूथ, बहुत इजीली, कोई जरूरत नहीं नमुद्दु यदल औन की करने की। अगर आप करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इजीली आपको, क्योंकि मैसेज कन्वे करना है, खास तौर से इंटरप्रिटेशन में आपको इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर अरबी में काना के साथ प्रेजेंट इस्तेमाल यानी फेल मुजारे का इस्तेमाल, तो अंग्रेजी में हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे? उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, यानी माजी मुस्तमिर में कर देंगे। देखिए मिसाल के तौर पर, काना वालिदी यक़रअु सहीफ़ा इंदमा दक़्क़ा जरस, क्या करेंगे? माई फादर वाज रीडिंग द पेपर व्हेन द डोरबेल रैंग। और अगर फेल मुजारे ही के साथ मुस्तामल है मगर वो एक आदत है, एक हैबिट है, तो उसका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? उसको सिंपल पास्ट में, ठीक है? तो उसको आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल पास्ट में। जैसे कानल क़ुदमा वल मसरियून यबनून अहरामहुम मिन अल हिजारा, ये आदत है उनकी, हैबिट है, वो इसी तरह से काम किया करते थे। तो उसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? फिर बिल्कुल सिंपल पास्ट में करेंगे, यानी द एंशिएंट इजिप्शियंस बिल्ट देयर पिरामिड्स फ्रॉम स्टोन्स। ये फर्क आपको थोड़ा सा रखना। अच्छा, अगर कोई जुमला अरबी में यामल से शुरू है, यक़ूमु से शुरू है, या तअमलु तक़ूमु से शुरू है, तो हम ट्रांसलेशन करते वक्त इसको इग्नोर करेंगे, इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर तक़ूमुल जामिअ अल मफ़्तूह बितौफ़ीर अत-तालीम अन बु'दिन लिकसीर मिन अल-मुवातिनीन, तो हमें यक़ूमु और यामलु का ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे हम कहेंगे द ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स डिस्टेंस लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ सिटीजन्स। अच्छा, अरबी में बहुत से मुरक्कब अल्फाज का अंग्रेजी में एक ही लफ्ज़ से तर्जमा हो जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है ना उस सीला का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी मिसालें मैंने यहाँ पे एक जगह, जैसे यतअर्रफ़ु अला, तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, वहाँ आप अला का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। यतमत्तउ बे, इंजॉय करेंगे। युदही बे, सेक्रीफाइस करेंगे। इसी तरह से बहुत से अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं। यतग़ल्लबु अला, ओवरकम। यदीनु बे, ओ। अच्छा, इनके साथ अगर फेल आए इन शर्तिया के साथ ऑब्वियसली, तो आप सीधे उसका ट्रांसलेशन करते हो इफ करते हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर इंतज़ार तंजह, इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। अच्छा, कद के बाद देखिएगा बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप उसको ज़रा देखिएगा। कद के बाद अगर फेल मुज़ारे आ जाए तो उसका तर्जुमा क्या किया जाएगा? क्योंकि वो तशकीक के दायरे में है तो में से तर्जुमा किया जाए, और माजी के साथ आएगा तो तहकीक के उसमें है। तो आप यहाँ देखिए ट्रांसलेशन, कद यफूजुल लाइबु बिल कप, द प्लेयर मे विन द कप, यू आर नॉट श्योर, इसमें शक है। और अगर माजी के साथ आए, जैसे आप देखिए, लेकिन इसमें भी एक बारीकी है, अगर उस जुमले में, उस सेंटेंस में कोई ऐसा और लफ्ज नहीं है जो कि माजी में इस काम के होने को बतलाता है, तो आप क्या करेंगे? ट्रांसलेशन देखिएगा, लक़द फ़ाज़ल लाइबु बिल कास, द प्लेयर हैज वॉन, आप ट्रांसलेशन यानी परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे, द प्लेयर हैज वॉन द कप। मगर अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज है जो इंडिकेट कर रहा कि नहीं, जैसे कल हुआ, जैसे लक़द फ़ाज़ल लाइबु बिल कास अम्स, तो फिर आप परफेक्ट में नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल पास्ट, तो आप करेंगे द प्लेयर वॉन द कप यस्टरडे, ठीक है? इसी तरह से आप लामे तालील का तर्जमा देख लीजिए, उसको आप क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट, ये भी आप इजीली ट्रांसलेशन कर लेंगे। जैसे लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस हैज बिकम नेसेसरी नाउअडेज टू गेट अ जॉब,
ٹھیک ہے. لقد اصبح تعلم اللغات الاجنبیہ ضروری فی هذه الايام للحصول على, یہ لام تعلیم کا ٹرانسلیشن یا ڈو گیٹ سے کریں یا ان آرڈر ٹو بھی آپ کر سکتے. اچھا ایک قاعدہ کلیہ ہے, انگریزی میں صفت ہمیشہ اسم سے پہلے لایا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیجیے. جیسے المجتمع الہندی, اب آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں؟ پہلے آپ پہلے کیا لائیں گے؟ انڈین سوسائٹی صفت لائیں گے, اس کے بعد آپ لائیں گے انڈین کمیونٹی کا آپ ٹرانسلیشن کریں. اسی طرح سے الکتب الجدیدہ, the new book, الوردۃ الحمراء, the red rose, whatever. ایک چیز اور دیکھیے ٹرانسلیشن کرتے وقت, اگر آپ عربک انٹو انگلش کر رہے ہیں ٹرانسلیشن, علی مدہ کا جب ٹرانسلیشن آئے گا تو آپ بغیر کسی سوچے اوور ٹرانسلیشن کریں گے. جیسے علی مدہ اسبوع اوور دا ویک, علی مدہ سنوات اوور دا ایئر, ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسے بھی الفاظ عربی کے جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے, اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے تو بہت ایزیلی کر لیں گے. جیسے لا یخلو یا لا تخلو من آتا ہے, یہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, لا تخلو منطقہ فی العالم من منازعات وحروب اہلیہ, تو آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ تو لا تخلو من جب بھی آپ کے سامنے یہ ترکیب آئے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن ایوری سے کریں گے. جیسے ایوری ریجن ان دی ورلڈ ہیز کمپلیکس سینسیٹیوٹی, کبھی بھی آپ کو اس میں بہت سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لا تخلو من کا ٹرانسلیشن آپ ایوری سے کریں گے. اچھا اسی طرح سے نو لانگر کا استعمال ہوتا ہے انگلش میں, اس کے لیے بھی آپ کو پریشانی ضرورت نہیں. لم یعد یا لم تعد آپ استعمال کریں گے ٹرانسلیشن میں بھی. جیسے شی نو لانگر ورکس ہیئر, یہ لم تعد تعمل ہو, یا اٹ واز نو لانگر سیف ٹو اسٹے ہیئر, وی ہیڈ ٹو لیو امیڈیٹلی. اس کا ٹرانسلیشن آپ کیسے کریں گے؟ وہی لم یعد البقاء آمنا ہونا علینا ان نغادر علی الفور. عربک میں مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے سوف یسر استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے آپ انگلش میں فیوچر ٹینس میں استعمال کریں گے. بہت ایزیلی ہے, ول آپ لگائیں گے اور ٹرانسلیشن کر لیں گے. جیسے گورنمنٹ ول بلڈ لاٹ آف اسکول, ستبنی الحکومہ اور سوف تبنی الحکومہ مدارس کثیر, سوف نذهب الى المدرسہ, اس کا بھی اسی طرح سے ویل گو ٹو دا اسکول. ایک چیز کا اور خیال رکھیے کہ ترجمہ جب مکمل ہو جائے تو ترجمہ اور اصل مضمون کو آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ادا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ادا ہو پا رہا تو آپ اس کو کیا کریں گے, تراشیں گے, اس میں کچھ نہ کچھ اس کی خامی دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے دونوں ٹیکسٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ لاسٹ میں ٹرانسلیشن جب مکمل ہو جائے, ایک چیز اور, ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ وہی الفاظ لکھیں گے جس کے معنی اور مفہوم سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوں. اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کو لغت سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ڈکشنری کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ جو مفہوم سمجھ رہے ہیں اور آپ لکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ ٹرانسلیشن جو ہے کہیں سے کہیں مفہوم پوری طرح سے بدل گیا, تو اس کا آپ کو خیال رکھنا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت, وہ میں 4-5 آپ کے سامنے رکھ دوں. تو آئی ہوپ کہ پھر یہ مسٹیکس جنرلی نہ, حالانکہ یہ آپ صحافت کی دنیا میں اگر آپ جائیں گے تو اس کو غلط بھی نہیں کہا جاتا. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا صحافت کا کہ باتیں بس کنوے ہو جائیں, لوگوں تک میسج پہنچ جائے, خبر کی ترسیل کی ادائیگی ہو جائے, یہی امپورٹنٹ ہے. باقی نہیں. دیکھیے آپ اسے مضاف الیہ کی جانب بہت سے مضاف کی اضافت کرنا ہے. سپوز اسٹوڈینٹس مسٹ ابائڈ بائی دا رولس اینڈ ریگولیشنز آف دی ماسٹر, اس کا ترجمہ آپ اس طرح نہیں کریں گے یجب علی الطلاب التقید بقواعد وقوانین الجامعہ, نہیں ایسا نہیں کریں گے. کیسے آپ کریں گے اس کا ٹرانسلیشن؟ یجب علی الطلاب التقید بقواعد الجامعہ وقوانینها. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا کہ مضاف الیہ کی جانب پہلے مضاف کی اضافت کیا جائے اور دوسرے مضاف کو اس ضمیر کی جانب اضافت کیا جائے. ٹھیک ہے, جو مضاف الیہ کی جانب آئے. یہ بہت کامن مسٹیکس ہیں جو آپ کو باقاعدہ نیوز پیپر میں عربی پیپر آپ پڑھیں گے تو اس طرح کی مسٹیک ملتی رہتی ہیں, اور شاید اس کو آج کے دور میں غلط بھی نہیں کہا جاتا. فاعل کو مؤخر کرنا اور ضمیر کو اس پر مقدم کرنا, یہ بھی بہت کامن مسٹیک ہے. ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں جو بھی نیوز وغیرہ ٹرانسلیشن جب کیا جاتا ہے ہم بالکل انگلش ہی کا سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے مثال ہے, ان اسٹیٹمنٹ آن دا سیکورٹی سچویشن ان دی گلف دا US سیکریٹری آف ڈیفینس سے, اس کا ترجمہ دیکھیے
اگر ہم یہ کرتے ہیں فی تصریح له عن الاحوال الامنیۃ بالخلیج قال وزیر دفاع الامریکی، تو یہ غلط ترجمہ ہوگا. صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ بالکل اسی انداز میں جو عربی کا اسٹرکچر جو بتایا گیا تھا پہلے، فعل تو ہم کہہ رہے ہیں قال وزیر الدفاع الامریکی فی تصریح له عن الاحوال الامنیۃ فی الخلیج. ان جو یہ آپ سینٹنس کمپلیٹ کر لیجیے. ایک اور بہت کامن مسٹیک ہے، حرف عطف کے بغیر بہت سے اسماء معطوفہ کی جانب ایک ہی جملے میں یکجا کر دینا. انگلش کی طرح کاما لگایا ہم لگاتے چلے گئے، یہ غلطی ہے. عربک کا اسٹرکچر اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو واو لگانا ہے. جیسے احمد went to the library and bought books, pens, pictures and notebooks. تو آپ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کاما نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ واو سے کام کریں. جیسے ذهب احمد الى المكتبة واشترى كتبا واقلاما وصورا ودفاتر. ایک اور بہت کامن مسٹیک ہے جس کو شاید میں خود پریکٹس کرتا ہوں، اور بہت ہی کامنلی اس کو میں پریکٹس کرتا ہوں، کیونکہ نیوز پیپر میں اس کو بہت کامنلی پریکٹس کیا جاتا ہے. دیکھیے گا، مفعول مطلق کے بدلے ہم دوسرے الفاظ کی عبارت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بصورت، بشکل، لدرجۃ، علی نحو، اکثر ہم استعمال کرتے ہیں. اب مثال دیکھیے آپ، مشیت بصورت جیدہ وعمل بشکل حسن ظہر علی نحو واضح. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کی میننگ اٹ اپیئرس کلیئر، یا ہی ورکڈ ویل، آئی واکڈ ویری ویل، واٹ ایور. اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے کیا ہونا چاہیے، مشیت مشیا جیدا، عمل عملا حسنا، ظہر ظہورا واضحا. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن کی عام غلطی ہے. حالانکہ کیا کہا جائے، میں خود ہی کرتا ہوں تو اس لیے میں، لیکن غلطی ہے تو غلطی ہے، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا ٹرانسلیشن کر دو سرزد نہ. اچھا، لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم بہت غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور بہت ہی کامن ہے. جیسے انگریزی میں اس طرح کہا جاتا ہے ہی فاؤٹ اگینسٹ کالونیلزم. اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم کیسے کرتے ہیں؟ فاؤٹ کا کیا، اگینسٹ کا کیا کر دیتے ہیں؟ حارب ضد الاسلام، ضد. حالانکہ ضد نہیں، یہ لفظی ترجمہ اور مناسب نہیں. ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ شن حربا علی الاستعمال. ضد کے استعمال سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک فریق ہے اور ایک دوسرے فریق کے خلاف میں برداشت. ٹھیک ہے، تو ہم جنرلی کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا اگینسٹ، اس کا ہم نے ضد کر دیا. لیکن اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کامن لفظی ترجمہ غلطی، اور اکارڈنگ ٹو بھی دیکھیے کسی طرح سے ہم غلطی کرتے ہیں، طبقاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ عربی میں وفقاً وفاقاً علی یہ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. دیکھیے the prisoners will be shifted on Sunday according to news agency. سيتم نقل الأسرى يوم الأحد طبقاً لوكالة الأنباء. یہ غلط ہے، ہمیں کرنا چاہیے سيتم نقل الأسرى يوم الأحد المقابل وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء. بہت ہی کامن غلطی ہے جو کہ بہت اس کو غلط بھی نہیں مانا جاتا. ایک لطور دیکھیے کینسل، ترجمہ کرتے اس کو کیا جاتا ہے لاغن، اصبح لاغیا. اور لاغین کا مطلب کیا ہے؟ بیکار، لغو سے ہے نا. جی جی. تو لغو مطلب کھیل کود تماشا یہی ہے نا. تو یہاں پہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو کینسل کرنے کی میننگ تھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعد الاتفاق ملغیا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اسے آبجیکٹ کی طرح سے، مفعول کے طور پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو صحیح ٹرانسلیشن ہوگا اور لاغین نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر. اسی طرح سے اسٹل بھی ہے. من قبل میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ایک لفظ جو ہے بائی کا اکثر من قبل کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن، یہ بھی صحیح ہے. نوٹس ویر ریٹن ڈاؤن بائی دا کمیٹی. دوین ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیسو وائز میں استعمال کرتے ہیں. دوینت الملاحظات من قبل لجنہ. حالانکہ ایسا نہیں، اس کو پیسو میں یوز کیجیے، ایکٹیو میں یوز کیجیے اس کو. اب دونت اللجنہ الملاحظات، من قبل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹائٹل کا بھی آپ دیکھیے، نیوز پیپر کا ہم لوگ اکثر ٹرانسلیشن کرتے ہیں، خاص طور سے ٹائٹل وغیرہ یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اس میں دیکھیے آپ ٹرانسلیشن کرتے ہو، ہم ایک چیز کا خیال نہیں کرتے کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن. پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، ہیڈنگ میں ہم انگلش کو فالو کرتے ہیں. عربی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے ہم سبجیکٹ ہی لائیں گے ہیڈنگ میں. یہ نیوز پیپر کا ایک
ट्रेंड बना हुआ है, इसी तरह ट्रांसलेशन उसको किया जाता है। और हेडिंग भी अगर आप न्यूज़पेपर अरबी के पढ़ते हैं तो आप यही देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही लाया जाता है। तो हमें कोशिश भी वैसे ही करनी चाहिए कि ट्रांसलेशन करते हो उन्वान का जब हो तो हम उसी तरह से ट्रांसलेशन करें। मिसाल के तौर पर देखिए, जयशंकर डिस्कसेस बायलैटरल कोऑपरेशन विद कुवैती कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, जयशंकर यबहथु तआवुन असनाई मअ नज़ीरिही अल-कुवैती। अच्छा, एक बात और आई थी जदीद टेक्नोलॉजी की, जो गूगल के हवाले से बात आ गई थी। गूगल ट्रांसलेशन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उसमें यकीन जाने कि ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, इस्तेमाल कीजिए कब, जब आप फुल्ली आपको कमांड हासिल हो जाए तो आप उससे मदद लीजिए, बहुत मुआविन साबित होता है। लेकिन एक मरहले के बाद, पहला मरहला जो है वो आप उसको क्रॉस करने के बाद आप उससे मदद लीजिए। वरना होता क्या है, एक बार एक लफ्ज मेरे सामने आया, इज्तिमाउन, अब मीम फाद लाम मैं तो मुफस्सल पढ़ लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इतना मतलब मुफस्सल कहने की क्या जरूरत थी। ऐसा कौन सा एलिब्रेटेड मीटिंग का क्या मतलब, मीनिंग नहीं समझ में आ रही। जब मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से उसको क्रॉस चेक किया तो ज्वाइंट मीटिंग थी। अब भी समझ में ना मुफस्सल कहाँ से आया। ज्वाइंट इसको भी बोलते हैं, नी ज्वाइंट को। गूगल को ये समझ में आया कि ये नी ज्वाइंट है, उसको मिफसल कर दिया, इज्तिमाउन मिफसल हो गया। तो इज्तिमाउन मुश्तरक होना चाहिए था कहाँ से। गलतियां इस तरह से गूगल करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी गलतियां गूगल करता है। कभी कभी बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दे देता है। आप मतलब आप हो सकता है सोचने में 2-4 मिनट आप लगाते, तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, उससे हमें पूरी तरह से फायदा उठाने की जरूरत है। ये चंद आम गलतियां हैं जो मेरे जैसा भी ट्रांसलेटर 20 साल हो गया मुझको इस फील्ड में, मुझसे भी सरदर्द हो जाती है। तो ऐसा आप नहीं, आप मुझसे भी बेहतर, मुझसे क्या, आप इंशाल्लाह सबसे बेस्ट